گھڑی کی ٹک ٹک جاری، ایران کے لیے وقت تیزی سے ختم ہو رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو کسی معاہدے پر پہنچنے کے لیے پیش رفت کرنے کی نئی وارننگ۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹروتھ سوشل پر اپنی پوسٹ میں لکھا، ایران کو جلدی کرنا ہوگی ورنہ ان کے لیے کچھ نہیں بچے گا۔ ٹرمپ نے ایران کے متعلق اس سے پہلے بھی ایک دھمکی آمیز پوسٹ کی، AI سے بنی تصویر شیئر کی، انگلی سے سخت رد عمل کا اشارہ بھی دیا، ساتھ لکھا، یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی ہے۔ امریکی صدر AI تصویر میں بحری جہاز پر سوار نظر آئے، ٹرمپ کے پیچھے امریکی جنرل بھی موجود۔ کشتی سمندری طوفان میں چلتی دکھائی دی، ٹرمپ کی کیپ پر میک امریکہ گریٹ اگین لکھا تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف کو قطر کے ہم منصب محمد بن عبد الرحمن بن جاسم کا ٹیلی فون، علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ وزیراعظم شہباز شریف نے خطے میں کشیدگی کے خاتمے کے لیے پاکستان کی قیادت میں امن کوششوں کی حمایت پر قطری قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ دونوں رہنماؤں نے مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے تمام متعلقہ فریقوں کے درمیان مسلسل رابطوں اور قریبی مشاورت کی ضرورت پر اتفاق کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے امیر قطر کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہوئے کہا وہ ان کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ قطر کے وزیراعظم کا سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان سے بھی ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور ایران امریکہ تنازع پر تبادلہ خیال۔ پاکستان کا ایران امریکہ کشیدگی کے خاتمے کا مشن، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی دورہ ایران میں اہم ملاقاتیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی۔ ایرانی سفارت خانے کے مطابق محسن نقوی اور مسعود پزشکیان کی ملاقات میں ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی اور وزیر خارجہ عباس عراقچی بھی موجود تھے۔ محسن نقوی کی ایرانی صدر سے 1 on 1 ملاقات بھی ہوئی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات تقریباً 90 منٹ تک جاری رہی۔ محسن نقوی تقریباً 3 گھنٹے تک صدارتی محل میں موجود رہے۔ ایرانی میڈیا کے مطابق محسن نقوی کی اسپیکر باقر قالیباف سے بھی ملاقات، اہم امور پر گفتگو۔ خطے کے ملک بیرونی طاقتوں کی جارحیت ناکام بنانے کے لیے متحد ہوں، ایرانی صدر مسعود پزشکیان کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات میں گفتگو۔ ایرانی خبر ایجنسی IRNA کے مطابق پزشکیان نے مسلم ملکوں میں اتحاد اور ہم آہنگی بڑھانے کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا مسلم ملک جتنے زیادہ متحد ہوں گے، بیرونی جارحیت کے خطرات اتنے ہی کم ہوں گے۔ پزشکیان نے ایران کو 4500 سال قدیم درخت سے تشبیہ بھی دی۔ ایران میں موجود 4500 سال پرانے درخت کی تصویر سوشل میڈیا پر شیئر کی، لکھا صنوبر کا یہ درخت ایشیا کا قدیم ترین جاندار ہے۔ یہ دھرتی تب بھی ایران کے نام سے جانی جاتی تھی۔ ایران اپنی سرزمین میں گہری جڑیں رکھتا ہے جسے اکھاڑا نہیں جا سکتا۔ امریکہ نے ایران کی مذاکرات کی تجویز کے جواب میں 5 شرائط عائد کر دی۔ ایرانی نیوز ایجنسی فارس کے مطابق شرائط میں کہا گیا ہے امریکہ ایران کو جنگی ہرجانہ ادا نہیں کرے گا، 400 کلو گرام افزودہ یورینیم امریکہ کے حوالے کیا جائے گا، ایران کی صرف ایک جوہری تنصیب برقرار رہے گی، ایران کے منجمد اثاثوں کا 25% نہیں دیا جائے گا، مذاکرات تمام محاذوں پر جنگ کے خاتمے سے مشروط ہوں گے۔ ایران نے امریکہ سے مذاکرات کے لیے 5 شرائط پیش کی، لبنان سمیت تمام محاذوں پر جنگ ختم کرنا، ایران پر پابندیوں کا خاتمہ، منجمد اثاثوں کی واپسی، جنگی ہرجانے کی ادائیگی اور آبنائے ہرموز پر ایران کی خود مختاری کو تسلیم کرنے کی شرائط شامل تھی۔ تہران نے امریکی تجاویز پر جواب پاکستان کے ذریعے پہنچایا۔ اس بار ایران کا رد عمل زیادہ جارحانہ اور حیران کن ہوگا۔ امریکہ کے ایران پر دوبارہ ممکنہ حملوں کی اطلاعات پر ایرانی افواج کے ترجمان کا رد عمل۔ ابو الفضل شکارجی نے کہا، ایران پر مسلط کی گئی تیسری جنگ میں امریکہ کی رسوائی کی تلافی کے لیے کسی بھی احمقانہ کارروائی کا نتیجہ مزید تباہ کن اور شدید حملوں کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر دھمکیوں پر عمل کیا گیا تو ایران کا رد عمل طوفانی ہوگا۔ ایران نے باقر قالیباف کو چین کے لیے خصوصی نمائندہ مقرر کر دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے قالیباف کو چین کے لیے خصوصی ایلچی بنانے کی تجویز دی، جس کی رہبر اعلیٰ مجتبیٰ خامنائی نے منظوری دے دی۔ بیجنگ میں سفیر عبدالرضا رحمانی چین کے لیے ایرانی صدر کے نمائندہ رہ چکے۔ سابق سربراہ قومی سلامتی کونسل علی لاریجانی چین کے معاملات پر رہبر اعلیٰ کے خصوصی نمائندے تھے۔ لاریجانی 17 مارچ کو امریکی اور اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہوئے۔
ادھر باقر غالباف کہتے ہیں ایران دنیا میں تبدیلیوں میں مزید تیزی کا باعث بن رہا ہے، مستقبل گلوبل ساؤتھ کا ہی ہے، دنیا نئے دور کی جانب بڑھ رہی ہے۔ ایرانی قوم کی 70 روزہ ثابت قدمی نے اس تبدیلی کو مزید تیز کیا ہے۔ امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف پاکستان کو کلیدی شراکت دار قرار دے دیا۔ سینیٹ کمیٹی کو بریفنگ میں سینٹ کام سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر نے کہا، پاکستان خطے میں داعش خراسان کے خلاف جنگ میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ اسلام آباد کے ساتھ امریکہ کی مضبوط فوجی شراکت داری ہے، جس کے نتیجے میں دہشت گردوں کے خلاف ٹھوس نتائج حاصل ہوئے۔ باہمی کامیابیاں پاکستان اور امریکہ کی دیرینہ دوستی اور مشترکہ عزم کا عکس ہیں۔ وسط ایشیائی شراکت دار افغانستان سے پنپتی دہشت گردی کے خطرات پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ دہشت گردانہ سرگرمیوں اور علاقائی سیکیورٹی خطرات کے باعث افغانستان واشنگٹن کی توجہ کا محور ہے۔ عالمی ماہرین کے مطابق امریکی کمانڈر کا بیان دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے کردار کی توثیق کا ایک اور ثبوت ہے۔ ابوظہبی میں نیوکلیئر پلانٹ کے قریب ڈرون حملہ، جنریٹر میں آگ بھڑک اٹھی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق ابوظہبی کے براکا نیوکلیئر پلانٹ کے باہر ڈرون حملہ کیا گیا۔ اماراتی حکام نے کہا، الزفرہ میں قائم نیوکلیئر پلانٹ کے جنریٹر میں لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، ایٹمی بجلی گھر کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ براکا پلانٹ کے تمام یونٹس معمول کے مطابق فعال، تابکاری کی سطح معمول پر ہے۔ سعودی سرحد کے قریب قائم پلانٹ پر حملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ عالمی جوہری توانائی ایجنسی کا متحدہ عرب امارات کے جوہری بجلی گھر کے قریب ڈرون حملے پر گہری تشویش کا اظہار۔ رافیل گروسی نے کہا، جوہری تحفظ کے لیے خطرہ بننے والی فوجی سرگرمیاں ناقابل قبول ہیں۔ فلسطینیوں کی ان کے وطن سے بے دخلی کے خلاف دنیا بھر میں مظاہرے۔ یوم نکبہ پر اسرائیلی مظالم کے خلاف احتجاج۔ لندن میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے۔ نیو یارک میں احتجاج میں بڑی تعداد میں شہریوں کی شرکت۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں مظاہرہ۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں احتجاج۔ پیرس میں ایفل ٹاور پر فلسطینی پرچم لہرا دیا گیا۔ غاصب صہیونی ریاست کی جانب سے 7 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو 78 سال بیت چکے۔ بے گھر فلسطینیوں کی تعداد اب 60 لاکھ تک پہنچ چکی۔ پاک فوج کا بھارتی آرمی چیف کی گیدڑ بھبکیوں پر منہ توڑ جواب۔ آئی ایس پی آر نے اشتعال انگیز بیان کو پاگل پن قرار دے دیا۔ کہا، پاکستان عالمی سطح پر تسلیم شدہ ایٹمی طاقت اور تاریخ کا انمٹ حصہ ہے۔ انڈین آرمی چیف کا بیان عکاسی کرتا ہے، بھارتی قیادت نے پاکستان کو دل سے تسلیم کیا، نہ 8 دہائیاں گزرنے کے باوجود کوئی سبق سیکھا۔ ایسا جارحانہ رویہ پاکستان کو نقصان پہنچانے میں ناکامی کا اظہار ہے۔ بھارتی قیادت جنوبی ایشیا کو ایسی جنگ میں نہ دھکیلے جس کے نتائج خطے کو تباہ کر دیں۔ ذمہ دار ایٹمی ریاستیں وجود مٹانے کی نہیں، اسٹریٹجک بردباری کی زبان استعمال کرتی ہیں۔ بھارت پاکستان کی اہمیت تسلیم کرے اور پرامن بقائے باہمی کے ساتھ رہنا سیکھے۔ بھارتی آرمی چیف نے اشتعال انگیز بیان میں کہا تھا، پاکستان کو فیصلہ کرنا چاہیے، آیا وہ جغرافیہ اور تاریخ کا حصہ بننا چاہتا ہے یا نہیں۔